السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس میں ٹرائل ہو رہا تھا اڈیالہ جیل کے اندر، جو چھپا کر ٹرائل کیا جا رہا تھا، کہا جائے صحافیوں کی ایکسس نہیں تھی، کچھ لمیٹڈ جو 5-6 وکلا تھے پی ٹی آئی کے، ان کی ایکسس تھی، کوئی پبلک نہیں جا سکتی تھی. اس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے چیلنج کیا تھا، جس کی 2 رکنی بینچ بنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس رفعت سمن امتیاز نے اس کیس کی سماعت کی، اور جو ٹرائل تھا جیل میں ہو رہا تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اور آج کو آپ کو انٹرویو میں یہ بھی بتاتا چلوں، بیرسٹر گور خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. انہوں نے یہ بات اگست کے مہینے میں کہہ دی تھی کہ جو کچھ جیل میں اندر ہوگا وہ کالعدم ہوگا. بیرسٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کی پریڈکشن تو سچ ثابت ہوئی. آپ کو بھی کہیں سے اشارہ ملا تھا؟ نہیں دیکھو، اشاروں پہ بلیو نہیں کرتے لیکن آئین اور قانون پہ بلیو کرتے. یس، میں نے اس وقت ٹویٹ کیا تھا، ایک انٹرویو دے دیا تھا، اور میری ورڈنگ یہی تھے کہ آرڈر نو آرڈر، انڈائٹ ناٹ انڈائٹڈ. اگر وہ گلٹی پلیٹ کرتا ہے، نہ گلٹی پلیٹ کرتا ہے، برس عدالت کا ہر آرڈر غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر ہوگا تا وقت یہ کہ یہ ٹرائل اوپن ہو اور باہر ہو. جو پروسیڈنگز ہے یہ غیر آئینی اور قانونی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں، ہر شہری کا یہ بنیادی حق ہے. آپ اس پہ جو الزام لگائیں وہ الزام کلیئر ہو تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے. آپ جس ٹریبیونل میں لے جائیں وہ باعث نہ ہو، اور آپ جس وینیو میں ہولڈ کریں گے وہ وینیو اوپن ہو اور اس کی پبلک ہیئرنگ ہو سارے لوگوں کا. کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پراسیکیوٹر سمجھتا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں، نہیں، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور یہ اس کا ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا. آج عدالت نے اس کے حق میں صحیح فیصلہ کیا. ایگزیکٹلی آپ نے درخواست کیا دی تھی اور عدالت نے ڈیسیژن کیا دیا؟ اب جو پرانا ٹرائل تھا، یعنی کہ جو جیل کے اندر ہوا تھا، وہ کالعدم ہے، وہ نئے سرے سے درخواست پرائمریلی یہ تھی کہ جج کی تعیناتی بھی صحیح نہیں ہوئی ہے، اور اگر آپ ٹرائل کرتے ہیں تو سیکیورٹی کو بنیاد بنا کے آپ جیل کے اندر ٹرائل نہیں کر سکتے، اور یہ آفیشیل سیکرٹ کے مطابق اگر آپ کہہ رہے ہیں جی کورٹ سیکرٹ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اب عدالت نے جو ہولڈ فرمایا وہ یہ کہ نہیں، عدالت کی جو تعیناتی تھی جج صاحب کی وہ صحیح ہوئی، پروسیس فالو ہوا ہے، لیکن جو ہمیں ٹرائل ہونا تھا تو عدالت نے یہ ہولڈ فرمایا کہ جو آپ کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں پہلے وہ سارے غیر آئینی غیر قانونی تھی، کیونکہ جیل کے اندر یا ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں کر سکتی، کیونکہ لا کی جو ریکوائرمنٹ وہ ساری فلفل نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آرڈر ہو چکے تھے 29 اگست کے بعد ٹل ناؤ، وہ سارے کے سارے آرڈر جو ہے نا وہ ختم ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جو فرد جرم لگا تھا وہ ختم ہوا، جو ٹرائل کے آرڈر پاس ہوئے وہ ختم ہوئے، جو 3-4 گواہ ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے. اب سرے سے دوبارہ اگر ٹرائل چلنا ہے تو وہ سرے سے دوبارہ ہوگا. لیکن اس کے 2 امپیکٹ ہیں. پہلا امپیکٹ یہ ہے کہ جتنی بھی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئرڈ ہے. شیر افضل مروت صاحب کا ایک جملہ وائرل ہے، آپ کو پتہ ہے؟ وہ تو جو لفظ ہے، ہاں بالکل ایک لفظ ہے. بھائی میں سم ٹائم اکثر پارلیمنٹری لفظ کا میں سمجھتا ہوں کہ جی وہ پارلیمنٹری ورڈ ہو، بیکاز ہم نے اپنے بچوں کو جو لفظ دینا ہے اور خاص کر ہم نے ان کو جو تربیت کرنی ہے تو اچھے الفاظ ادا کریں. وہ سارا پروگرام تو گیا، ختم ہو گیا. اب وہ جن کا جتنا بھی تھا نا وہ پروگرام ختم ہوا ہے، ابھی بالکل وہ پروسیس ان کا کمپلیٹ اوور ہے. that's in. لیکن جو اس کی سیکنڈ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ امید کیے بیٹھے تھے کہ خان صاحب تو 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ ڈسکوالیفائی سر، ہو جائیں آپ گے، کے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ 1 مہینے کے اندر کنکلوڈ کیا جائے معاملہ. اب آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، دیکھیے، آنریبل چیف جسٹس فاروق صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل پٹیشن پہ دے دی تھی جب اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، نہ ان کی یہ ریکویسٹ تھی، نہ یہ اس قسم کا کیس ہے. وہ روٹین میں ان کیسز میں ہوتا ہے جو بڑے عرصہ سے پینڈنگ ہو تو عدالت ایک درخواست پہ دے دیتی ہے کہ یہ ٹرائل شارٹ ہے، آپ اس کو جلدی کنکلوڈ کریں بجائے اس کے کہ میں آپ کو بیل دے دوں. تو یہ اکیوز کی اس کے لیے ہوتا ہے ایسے کیس، یہ وہ نہیں. لیکن جو سب سے بڑا اس کا فیکٹر ہے، جو لوگ یہ تہیہ کیے بیٹھے تھے کہ ابھی ڈسکوالیفیکیشن اور کنوکشن جو ہے 1-2 ہفتے کا کام ہے، آئی تھنک دیٹ از ناؤ گان. اب ان کا پروگرام تو سارا ختم ہو گیا. یہ بتائیے گا کہ آج کے کیس کے بعد خان صاحب کا کیا جو ٹرائل ہے، جو ان کا کیس فردر پروسیڈ ہوگا، وہ اڈیالہ جیل میں ہوگا یا ان کو کسی کورٹ میں پیش کیا جائے گا؟ دیکھیں، ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق کو ٹرائل اب جو نوٹیفیکیشن پہلے ہو چکی تھی وہ تو ساری ختم ہو گئی. عدالت کی کارروائی کے مطابق تو یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے، چاہے وینیو یہ جیل رکھے چاہے وینیو یہ کورٹ رکھے، لیکن اوپن ہوگا پبلک ہیئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں. وینیو کا مطلب ہے چاہے پنڈی آپ رکھ لیں چاہے آپ ادھر لے آئیں، لیکن اگر آپ نے پنڈی میں بھی رکھنا ہے تو وہ اوپن ہوگا، وہاں پبلک بھی جائے گی، وہاں ہم بھی جائیں گے، وہاں آپ بھی آئیں گے، میڈیا بھی ہوگا، سارے لوگ موجود ہوں گے. اور اگر آپ اس کو کورٹ میں لے کے آتے تو یہاں بھی سارا ایکسس ہوتا. اوپن ٹرائل کا مقصد یہ ہوتا ہے پبلک ہیئرنگ اینڈ وینیو آف ٹرائل. وینیو چاہے آپ پنڈی رکھے چاہے اسلام آباد رکھے،
for سر whatever آپ reason. جاتے تھے جیل ٹرائل میں، نہ آپ کو کاغذ لے جانے کی اجازت، نہ پین لے جانے کی اجازت، آپ کی گلاسز تک سائڈ پہ رکھوا دی جاتی تھی، ایسے ہی ہوتا تھا؟ جی بالکل، کسی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک مرتبہ تو وکلاء صاحبان جب گئے تو انہوں نے خان صاحب ہماری جو ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، خان صاحب سے تو ہمیں ٹائم دیا تھا 9 بجے کہ آپ آ جاؤ، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ ملاقات کر لیں اور پھر 10:30 وہ شروع ہوگا، ہمیں ایون پن جانے کی اجازت نہیں دے گی، تو آپ ایسے کر سکتے. تو بعد میں جج صاحب آئے، انہوں نے اجازت دے دی کہ جی ملاقات ہو سکتی ہے، تو میں باہر نکل آیا تھا، پر باقی وکیلوں نے میٹنگ کر لی. جج کی جو تعیناتی آپ نے چیلنج کر رکھی تھی کہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین، ہے دیکھو یہی ہو گیا. آپ کا تو بڑا تیز ہے، دیکھو اس کو مجھے پی ٹی آئی کی بننے نہیں گئی. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ جو کہا جا رہا تھا، اور جج صاحب نے اپنی ججمنٹ میں بھی لکھا تھا کہ میں نے ضمانت اس بیس پر کینسل کی ہے کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت، ہینگ ٹو ڈیتھ اور لائف امپریزمنٹ ہو سکتی ہے. دیکھو یہ لوگوں کی کوشش ہی یہی ہے، اور یہ سارے 180 کیس جو بنائے تھے اور ہر قسم کا کیس بنائے تھے اور ہر پولیس اسٹیشن میں ان کا کیس تھا، تو ان کا مقصد تو یہی تھا کہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرے، ان کو زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے جیل میں رکھے، ان کو ڈرائے دھمکائے تاکہ سزا ہوتی ہو نہ ہوتی ہو. بالکل ڈٹرمنیشن ہے کہ ان کو سزائے موت بھی دے اور سب کچھ دے دے. دیکھیں یو کین ناٹ ٹیک اے رسک ود دیم، دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ لائٹلی ان دس ریگارڈ. وہ ہر حد تک جا کے کراس کرتے. ابھی جو یہ لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ نکاح ہے، یہ بچی ہے، یہ فلانا ڈنگا، یہاں اس حد تک اگر بندہ جا سکتا ہے